بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. اس امت تک جس بندے نے ٹروتھ ریویلڈ کیا ہے، سچائی کھول کر اریاں کر کے ننگی کر کے بتائی ہے، ایک عام فہم بندے تک امت پوری پہ احسان ہے اس بندے کا. 1400 سال میں اس طرح کی محنت کی یونیک مثال کسی اور کی نہیں ملتی، اور وہ ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، المتوفا 1979 عیسوی. اللہ تعالیٰ بحیثیت انسان ان سے جو غلطیاں ہوئی وہ معاف کرے، لیکن الحمدللہ اس حوالے سے جو ان کی خدمت ہے، وہ ایک منصف مزاج بندہ جب ان کی اس خدمت کو پڑھتا ہے تو ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اور وہ ان کی کتاب ہے خلافت اور ملوکیت. میں اس کو کہتا ہوں یہ علمی ایٹم بم ہے. تو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت، یہ تو آپ ادھر جتنے لوگ 100 کے قریب بیٹھے ہیں نا جی، یہ کتاب تو خریدیں اپنے پاکٹ منی میں سے، پہلے یہ کتاب خریدیں. اور یہ سافٹ کاپی بھی PDF پہ موجود ہے. 350 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اتنے پیارے اسلوب میں اور احترام کے دائرے کے اندر رہ کر لکھی گئی ہے کہ اس کی مثال دینا ممکن نہیں. لاجواب کتاب ہے. تک تعلق ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک بات کہی جاتی ہے، یہ بات ہر دور کے گمراہوں نے، ہر دور کے ظالموں نے، نامرادوں نے کہی ہے. میرے خیال میں یہ بات کہنے والے تو شیعہ ہیں، شیعوں سے پھر دوسرے گمراہوں نے جناب وہ لے لی. یہ مودودی صاحب جو تھے، ان کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت. اس کا صفحہ نمبر 174 ہے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر سب و شتم کی بچھاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبی میں ممبر رسول پر عین روزہ نبی کے سامنے حضور کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں، اور حضرت علی کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے. یہ صفحہ نمبر 174 پر انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف زبان تان دراز کی ہے اور بہت بڑی جسارت کی ہے. ایک صحابی رسول کے متعلق کہتے ہیں کہ نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی. مطلب لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ شاید سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، سیدنا معاویہ نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ سیدنا علی کو اور اہل بیت کو اور دیگر جو ان سے متعلق لوگ تھے، جو اصحاب علی تھے، ان کو یہ لوگ گالیاں دیتے، اور اس سلسلے کے موجد اور اس کے بانی جو ہیں وہ سیدنا معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. استغفر اللہ العیاذ باللہ. دیکھیں یہ روایت انہوں نے نیچے حوالہ دیا ہے البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد اور صفحہ نمبر 139 پہ. ٹھیک ہے جی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اس کی اصل جو تخریج ہے وہ تاریخ طبری ہے. سند کے ساتھ جہاں سے یہ روایت ملتی ہے وہ تاریخ طبری ہے. ہم کہتے ہیں کہ مودودی صاحب تو فوت ہو گئے، ان کے حواری موجود ہیں، ان کے معتقدین موجود ہیں، ان کی جماعت کے افراد موجود ہیں، وہ ہم پر اس روایت کی سند کا صحیح ہونا ثابت کر دیں اصول محدثین کے مطابق، تو ہم ان کو داد دیں گے. بلکہ تو ہم تو یہاں تک کے متعلق اتنی بڑی بدگمانی اور اتنا بڑا مطلب کہ بہتان کہ جی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے پہلے ایک راوی محمد بن عمر الواقدی، یہ جمہور ائمہ حدیث کے نزدیک ضعیف اور متروک راوی ہے. بلکہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا ہے کہ اس کے ضعف اور اس کے کمزور ہونے پر اجماع ہو چکا ہے. یعنی اکثریتی اجماع تو ہے ہی ہے نا جی.
کہ اکثر اور جمہور ائمہ نے اور پھر اس کو رافضی بھی قرار دیا ہے. یعنی ایک جھوٹا شخص ہے محمد بن عمر الواقدی، اس کی اور رافضی شیعہ ہے، اس کی خلاف ہے، اس کی روایت کو لے کر صحابہ کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرنا کہ ان کے دور میں بدعت کا یہ اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اور حیرانی والی بات یہ ہے کہ یہ مودودی صاحب ہیں، اسی کتاب کے اندر انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک اور بات بھی کی ہے، وہ بھی میں آپ کو صاحب بتاتا ہوں. بڑی یعنی یہ لوگ سامنے بھی نہیں آتے ہیں جی، اور صحابہ کو معاف بھی نہیں کرتے ہیں. یہ وہ روایت تھی جس کی بنا پر آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو ممبروں پر گالیاں دینے کی بدعت حضرت معاویہ نے ایجاد کی تھی. یہی وہ روایت ہے نا. ہم ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں جی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بدعت جاری کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو ممبروں پر گالیاں دی جانے لگیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ سمیع بصیر ہے. جی ایسے آپ لوگ بکتے رہ جائیں گے تو اپنا نامہ اعمال سیاہ کریں گے، اپنا دل میلا کریں گے. یاد رکھیں صحابہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، سیدنا معاویہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. صحیح، جس طرح ناصبیوں نے سیدنا علی کا کچھ نہیں بگاڑا، جس طرح رافضیوں نے سیدنا معاویہ کا کچھ نہیں بگاڑا، تم بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مگر ہم تمہیں یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ سنتے ہیں اور اللہ دیکھتے ہیں. ہمیں ایک صحیح سند ثابت کر دو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو کسی موقع پہ برا بھلا کہا ہو، ان کی شان میں تنقید کی ہو، ان کو کوئی گالی دی ہو، کوئی ہمیں ثابت کر دے. بالکل صحیح. لیکن امام عبداللہ بن مبارک ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ ہمیں ایک وصیت کر کے گئے ہیں. کیا فرماتے ہیں سند کے حوالے سے؟ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء الاسناد من الدین. سند دین ہے. کن کا دین ہے؟ اہل حق کا دین ہے، اہل سنت کا دین ہے، مومن و مسلمانوں کا، عقل والوں کا، علم والوں کا، دین والوں کا دین سند ہے. یعنی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ان کو سندوں سے کیا غرض ہے؟ وہ تو ایسی آج چھٹکا دیں گے اور کہہ دیں گے حدیث ضعیف ہے، یہ تو موضوع ہے، عقل نہیں مانتی، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ اور وہ اس طرح کی وہ باتیں کر دیں گے. ہم کہتے ہیں اگر آپ سند کو دین مانتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں، جس طرح شیعوں کو بھی تسلیم ہے کہ روایتیں صحیح بھی ہوتی ہیں اور ضعیف بھی ہوتی ہیں، راوی ثقہ بھی ہوتے ہیں اور راوی ضعیف بھی ہوتے ہیں، راوی معتبر بھی ہوتے ہیں اور غیر معتبر بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں ایک روایت ایسی پیش کر دینی چاہیے جس سے سیدنا معاویہ کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینا باسند صحیح ثابت ہو جائے. بالکل صحیح. اگر ایسا نہیں کر سکتے، جھوٹ بولتے رہ جائیں، لکھتے رہیں، بکتے رہیں، اپنا ہی نقصان کر دیں گے. صحابہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ہم کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں اسدی نامی کا سیدنا حسین کی توہین کرنا یا ان کی شان میں تنقید کرنا، ان کی اہانت کرنا، یہ تو ثابت نہیں ہوا. دوسری طرف مسند الامام احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ وَإِنَّهُ لَن يُعَذَّبَ لِسَانٌ وَشَفَتَانٌ مَسَّهُمَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے تھے کہ یہ سیدنا حسن کے ہونٹ مبارک، ان کے لب مبارک جو ہیں، ان کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی، ان کو کبھی اللہ کا عذاب نہیں چھوئے گا، اس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک نے آپ کے لب مبارک کو چھو لیا تھا. یہ تو مسند احمد کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی مسند میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ قول موجود ہے. یہ عقل کے اندھوں کو یہ کیوں نہیں نظر آتا؟ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، ان کی بصیرت اور بصارت سے یہ محروم لوگ ہیں. ان کا ایک ہی کام ہے کہ صحابہ کی تنقید کریں، صحابہ کے خلاف منفی پروپیگنڈا کریں، ان کو بدنام کریں، ان کی عقیدت محبت مومنوں کے دلوں سے کھرچیں. جی بالکل. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ العزیز، اور نہ کبھی ایسا ہوگا. اور جہاں تک تعلق ہے اس پر، پھر دیکھیں نا، ہم نے کہا کہ یہ محمد بن عمر الواقدی جو ہے اس قول کا بنیادی راوی ہے. وہ رافضی تھا. یہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ رافضیوں سے دین لیتے ہیں صحابہ کے خلاف. ان کا دین رافضیوں سے مروی ہے.
جو صحابہ کے خلاف ہے نا، یعنی ان کا دین صحابہ کے خلاف ہے. کہاں سے انہوں نے لے لیا؟ رافضیوں سے لے لیا. لو محمد بن عمر الواقدی کا ثقہ ہونا ثابت کر دیں، ان کا سنی ہونا ثابت. وہ تو تبرعی تھا، تبرہ کرتا تھا اور رافضی تھا، گندا صحابہ کو برا بلا کہنے والا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقدی کی ساری کتابیں جھوٹی ہیں، اور امام احمد حنبل نے اس پر وضاح اور جھوٹی حدیثیں گھڑنے کا جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے بات کی ہے. آگے مودودی سے دوسرا کیا ہے؟ شرحبیل بن ابی اون راوی ہے. کوئی کہے کہ جی ہم تو محمد عمر الواقدی کو جناب یہ اور وہ کہتے ہیں. آپ کہتے رہے محدثین بہر صورت اس کو کذاب، متروک اور رافضی کہتے تھے. جو محدثین کے ساتھی ہیں، جو دین محدثین سے لیتے ہیں، وہ تو ایسی روایتوں کو ردی کی ٹوکری بھی پھینکتے ہیں جو صحابہ کے خلاف ہیں، جو مسلمانوں کی ایمان کو نقصان دیتی ہیں، جو مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو نقصان پہنچاتی ہیں، جو مسلمانوں کی صحابہ کے متعلق حسن عقیدت و محبت ہے اس میں وہ حرج لاتی ہیں. یہ روایتیں تو ایسی ہیں کہ کسی گندے گٹر کے اندر ان کو ڈال دینا چاہیے، چاہے جائے کہ کتابوں کی ان کو زینت بنائیں. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، اپنی کتابوں کے اندر خام مال لوڈ کرتے ہیں جو انہیں شیعوں سے حاصل کیا ہوا ہے. کاش کہ تم سنی بن جاتے تو محدثین کے انداز اور ان کی کتابوں سے روایات ذکر کرتے اور ان کی سند کی چھان پھٹک کرتے اور امت کے سامنے وہ صحیح روایات پیش کرتے. دوسری بات ہے کہ شرحبیل بن ابی اون ہے اور اس کا باب ابو اون بن ابی حازم ہے. دونوں کی توثیق ہمیں ثابت کر دی جائے. ان کی بھی توثیق ثابت، ان کی توثیق ثابت نہیں. محمد بن عمر الواقدی کذاب، متروک اور رافضی ہے. شرحبیل بن ابی اون مجہول الحال ہے. اس کا باب ابو اون بن ابی حازم ہے. اس کی توثیق ہمیں چاہیے. امام ابو زرع کہتا ہے کہ لا عارف، میں اس کو نہیں جانتا. اور یہی بات ابن ابی حاتم اور ابن عبد البر امام کہتے ہیں کہ یہ تو مجہول شخص تھا. تو مجہول شخص کی روایت کو امت کے سامنے صحابہ کے خلاف پیش کرتے ہو. کچھ تو خیال کرو نا. کہتے کیا ہیں کہ ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے، کتنا ظلم ہے. بتائیں سیدنا معاویہ نے کب کس کو حکم دیا کہ سیدنا علی کو گالیاں دو، اہل بیت کی توہین کرو؟ کیسی بات کرتے ہیں. ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی پر سب و شتم کی بچھاڑ کرتے تھے. ہم کہتے ہیں کہ اس جھوٹی روایت کی بنیاد پر صحابہ کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کرنے والوں، اس کی سند کی ہمیں توثیق درکار ہے. مودودی صاحب فوت ہو گئے، آئیں آپ ثابت کر دیں کہ مودودی صاحب کا مسلک صحیح تھا، محدثین کی اصولوں سے ثابت کر دیں، ورنہ مان جائیں کہ مودودی صاحب کا مسلک جو ہے نا وہ شیعوں سے مستعار تھا. شیخ وادعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ شیعہ تھا. مودودی صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ یہ شیعہ تھا. بخاری مسلم کی روایتوں پہ اس نے تنقید کی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو ہے آگے اس روایت جو اس نے تبصرہ کیا وہ سنیں. کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت و درقرار انسانی اخلاق کے بھی خلاف ہے. خاص طور پر جمعہ کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین اخلاق کے لحاظ سے سخت گھنونا فعل تھا. یعنی ایک صحابی کے بارے میں یہ زبان درازیاں کرتے ہیں. اور کس سے بات یہ لی ہے؟ محمد بن عمر الواقدی سے. شرحبیل بن ابی اون اور اس کا باب ابو اون بن ابی حازم، ان دو کی توثیق محمد بن عمر الواقدی کی جمہور کی توثیق میں. رافضی کی کیا توثیق یہ پیش کر سکتے ہیں؟ پھر آگے ایک اور بات کی ہے، کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدلا اور خطبہ جمعہ میں سب علی کی جگہ یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. کوئی بات ہے کرنے کی؟ یہ تاریخ الخلفاء ہے سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، وہاں سے اس کو نقل کیا. وہاں تو کوئی سند نہیں لکھی ہوئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ذخیرہ حدیث سے اس قول کی ہمیں سند پیش کی جائے اور پھر اس سند کا محدثین کے اصولوں کے مطابق صحیح ہونا بھی پیش کیا جائے. ورنہ مانے کہ یہ لوگ جھوٹی روایات پیش کرنے کے عادی ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ نہ صحابہ کو معاف کرتے ہیں، نہ تابعین، نہ ائمہ ہدا کو معاف کرتے ہیں. ان عمر بن عبدالعزیز پر بھی جھوٹ بول دیا. کوئی یہ کہے کہ جناب سیوطی صاحب نے تاریخ الخلفاء میں اس بات کو ذکر کیا اور یہ جو ہم نے روایت ذکر کی ہے یہ تو ابن کثیر نے البدایہ کے اندر ذکر کر دی تھی. ہم کہتے ہیں وہ تو لوگ عہدہ برا ہو گئے.
ان کی ایک ذمہ داری تھی، ان کا ایک کتاب لکھنے کا اسلوب تھا، اس اسلوب کے مطابق انہوں نے روایات کو ذکر کر دیا، امت کو بتا دیا اس طرح کی بھی روایات موجود ہیں، باقی ان کی تحقیق آپ نے خود کرنی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ میں نے البدایہ کے اندر ذکر کر دیا، جو کچھ میں نے تاریخ الخلفاء کے اندر ذکر کر دیا وہ میرا مذہب ہے، وہ میرے نزدیک صحیح ہے، وہ تو مسلمانوں کے لیے حجت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ گمراہ کبھی بھی اس طرح کے خوشفہمی میں نہ پڑ جائیں کہ دیکھو جی البدایہ و نہایہ کے اندر ابن کثیر نے ذکر کر دی تو ان کو کیا کوئی گناہ نہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ مجرم آپ ہیں جو اس روایت پر تبصرے کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے ایک صحابی کے خلاف گھنونی سازش کر رہے ہیں اور صحابی کے متعلق جھوٹ گڑا اور اس جھوٹ کو صحابی کے حوالے سے کہا کہ ان کا یہ گھنونا جرم تھا اور غیر اخلاقی ان کی حرکت تھی۔ سبحان اللہ، ہم کیسے دور میں بیٹھے ہیں جی؟ اس دور میں کہ جس دور میں صحابہ کے حوالے سے ان ظالموں نے یہ اوراق سیاہ کی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ روز قیامت اللہ کی عدالت میں پیش نہیں ہو جائیں گے؟ کیا اللہ ان کی ایک ایک لفظ کا حساب کتاب نہیں لے لے گا؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ کبھی بھی صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کی کوئی تنقید کے حوالے سے نہ سوچیں۔ صحابی کے خلاف زبان تان دراز کرنا، ان کی شان میں تنقید کرنا، ان کی اہانت کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے متعلق بدگمانی رکھنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے جی آپ سب آپ کو فرما رہے تھے، میں اسی روایت کے حوالے سے ایک اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی، یہ ایک ہمارے فیصل آباد میں ایک تھے مولانا اسحاق صاحب جالوی، وہ اب فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کی ایک تقریر میں سنا تھا، وہ ایک بڑا بلند بانگ دعویٰ کیا تھا اور چیلنج دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مولانا مودودی پر اعتراض کیا جاتا ہے جی انہوں نے جھوٹی روایتیں لکھ دی اور غیر ثابت روایتیں صحابہ کے حوالے سے لکھ دی۔ کہتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایسی روایتیں موجود ہیں اس میں خلافت و ملوکیت میں، لیکن میرے پاس جو نسخہ تھا نا خلافت و ملوکیت کا، اس پہ میں نے ان روایتوں کی جگہ صحیح حدیثیں لکھ کے نا وہ چڑھا دی ہیں، اور اب کوئی اگر اس کو شائع کر دے تو حجت تمام ہو جائے گی۔ تو کیوں نہ اس ویڈیو کے ذریعے ہم اس کی وساطت سے مولانا اسحاق صاحب کے جو پیچھے حواری ہیں یا ان کے جانشین ہیں ان کو ہم یہ دعوت دیں کہ وہ جو نسخہ مولانا اسحاق صاحب نے اپنی طرف سے وہ تیار کیا تھا، مولانا مودودی کی جھوٹی روایات کی جگہ انہوں نے صحیح حدیثیں درج کی تھیں، تو اس حوالے سے جو صحیح حدیث انہوں نے درج کی وہ ہمیں بتا دیں، یا وہ نسخہ کم از کم سکین کر کے عوام الناس کے لیے نیٹ پہ اپلوڈ کر دیں تاکہ اس کا بھی آپریشن کیا جا سکے۔ کیونکہ مولانا اسحاق صاحب لوگوں کو تو تحقیق کی دعوت دیتے تھے، کہتے تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کریں، اور اکثر میں نے دیکھا ہے جھوٹی بولتے تھے، جھوٹی روایات پیش کرتے تھے۔ جی بالکل آپ صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا علم سے یہ جو وحی کا علم ہے اس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ یہ اصول حدیث سے نا واقف اور نا بلد لوگ تھے، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ محدثین کے اصول کیا ہیں، ان کے رد و قبول کے حوالے سے کیا ضابطے ہیں، اس سے بالکل یہ لوگ بے بہرہ تھے۔ جہاں تک تعلق انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کر دیا کہ میرے پاس صحیح روایات موجود ہیں اور مودودی صاحب کی جو جھوٹی روایات ہیں ان کی جگہ میں نے صحیح روایات پیش کر دی، وہ روایات ہمیں پیش کر دی جائے نا، ہمیں بتایا جائے کہ وہ صحیح پہلی بات ان کو پتہ ہے کون نہیں صحیح کیا ہوتا اور ضعیف کیا ہوتی، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں آپ کے ذوق میں وہ صحیح ہے نا، اور آپ نے وہ کوشش کاوش کی ہے تو وہ تو قبر میں چلے گئے ہیں یا آپ نے ساتھ ہی قبر میں لے گئے ہیں، اگر دنیا میں وہ موجود ہے تو آج ہمارے سامنے پیش کریں، امت مسلمہ کے سامنے پیش کریں کہ امت کو پتہ تو چلے کہ وہ صحیح روایات کون سی ہیں۔ تو اس حوالے سے مودودی صاحب نے اس کتاب کے اندر خلافت و ملوکیت اور خاص کر یہ جو چیپٹر تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی کے حوالے سے انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے، تو میں انشاءاللہ وہ روایت جو ہے نا جی وہ آپ کو بیان کیے دیتا ہوں، وہ صفحہ نمبر 151 ہے جی۔ اس کے اندر مودودی صاحب نے صفحہ 151 یہ جی صفحہ نمبر 151 میں مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اٹھے اور انہوں نے کہا جھوٹ بولے ہو تم اے مروان، اور جھوٹ کہا معاویہ نے۔ اچھا، ایک روایت ذکر کی، کہا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ اے مروان تو نے جھوٹ بولا اور معاویہ نے بھی جھوٹ بولا۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ روایت ذکر کر دی ہے۔
یہ روایت مجالس سالب کے اندر، احمد بن یحییٰ سالب 291 ہجری میں فوت ہوئے ایک امام، اس کو مجالس سالب بھی کہتے ہیں، امالی سالب بھی کہتے ہیں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے اور یہ الفاظ موجود ہیں۔ انہوں نے تو الکامل فی تاریخ ابن اسیر کے حوالے سے یہ روایت ذکر کی ہے نا، وہاں تو یہ سند نہیں تھی، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سیدنا معاویہ کے خلاف جو رافضیوں نے روایات گھڑ رکھی ہیں نا جی، ان کو اس میں جمع جو ہے نا وہ کر دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کی عظمت اور شان میں روایات گھاڑ لی گئی تھی، ہم کہتے ہیں ان کی تنقیص میں بھی گاڑ لی گئی تھی نا، تو وہ تو بیان کرتے ہو کہ معاویہ کی شان میں، ان کی عظمت و منقبت میں جھوٹی روایات گڑی گئی تھی، ہم کہتے ہیں ان کی تنقیص میں بھی، ان کی توہین میں بھی کچھ جھوٹی روایات شیعوں نے گھڑ رکھی ہیں، ان کو بھی تو لو نا، ان کو بھی تو بیان کرو کہ شیعوں نے کیا ظلم ڈھایا اپنے نفسوں پہ۔ ٹھیک ہے، یہ روایت بھی ان میں سے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اٹھے اور وہ کہنے لگے کہ مروان تو نے بھی جھوٹ بولا اور معاویہ نے بھی جھوٹ بولا۔ یعنی کتنی بڑی جسارت اور کتنی بڑی، ہم کہیں کہ یہ ایک یعنی ہمت کی بات ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اس کا یہ مطلب بنتا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں یہ روایت، اس کی سند ہم تلاش کر کے آپ کو دے دیتے ہیں، وہ سند ہے مجالس سالب کے اندر، اس میں جویریہ بن اسما ایک محدث امام ہیں، وہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں، اور جویریہ بن اسما کو حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب و تہذیب کے اندر طبقہ سادسہ میں 6 طبقے میں ذکر کیا ہے، اور مقدمے میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس طبقہ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبار تبع تابعین ہوتے ہیں، تابعین نہیں ہوتے۔ یعنی جب جویریہ بن اسما کا کسی ایک صحابی سے سماع و لقاء ثابت نہیں، تو عبد الرحمن کا یہ قول انہوں نے کیسے روایت کر دیا؟ دو صحابہ کی آپس میں بات کر دی۔ ہم تو حیران ہو گئے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مودودی صاحب نے تو جھوٹی روایتیں بیان کی تو ہم نے صحیح، ہم کہتے ہیں یہ سنے نا مودودی صاحب نے، یعنی کتنا بڑا ظلم ڈھایا اپنے آپ پہ، یعنی چاہیے تو یہ تھا اس روایت کی تحقیق کرتے، پوری دیانت علمی کے ساتھ اس کو امت کے سامنے پیش کرتے، جس طرح ایک طریقہ ہے عالمانہ فاضلانہ طریقہ ہے، وہ کیا ہے، آپ اس روایت کی اصل کو پہنچے، اس کا ماخذ کیا ہے، کس نے اپنی روایت کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، وہ کتاب اس کی طرف منسوب ہے یا اس سے ثابت ہے، کیا معاملہ ہے، اور اس کتاب کا جو رائٹر مصنف ہے وہ ثقہ معتبر ہے نہیں ہے، آگے چل کر پھر اس روایت کی سند پر بحث کرتے، اور راویوں کا ثقہ ہونا، پھر سند کا متصل ہونا، اور تمام طرح کی شیوذ سے اس روایت کا مبرہ اور پاک ہونا ثابت کرتے، پھر تو بات تھی کہ یہ ایک علمی کاوش ہے۔ ایک اڑتا ہوا قول جناب لیا، کیا جویریہ بن اسما بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا تھا کہ مروان تو بھی جھوٹ بولتا ہے، اور معاویہ نے جھوٹ بولا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جھوٹ تو انہوں نے بولا نا، دانستہ طور پر، ان کو پتا تھا اس کی سند کوئی نہیں ہے، مودودی صاحب کے پاس تو اس کی سند نہیں تھی نا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ مودودی صاحب کے جو معتقدین ہیں، ان کے جو جماعت کے ساتھی ہیں، ایک طرف سیدنا معاویہ ہیں، ایک طرف مودودی صاحب ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کس کے طرفدار بنتے ہیں، صحابی رسول کی عظمت و شان اور ان کی منقبت کو قبول کرتے ہیں، یا ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا جو مودودی صاحب کا ہے وہ لیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جویریہ بن اسما 6 طبقہ کے ہیں، کسی صحابی سے سماع و لقاء نہیں ہے، ان کا عبد الرحمن بن ابی بکر سے سماع اور ملاقات ثابت کر دی جائے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عمر نوح دے دے اور آپ اتنی مدت میں ان کا سماع ثابت کر دیں، ورنہ اس روایت کے بارے میں لکھ دیں کہ یہ بذات خود ایک جھوٹ ہے، کوئی شک نہیں، یہ بذات خود ایک جھوٹ ہے، اس کو اس کتاب سے نکال دیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کتاب کا یہ ورقہ جو ہے نا، یہ صفحہ، اس کو پھاڑ کے پھینک دے، کیونکہ اس میں سیدنا معاویہ کی تنقیص اور ان کی توہین ہوئی ہے۔ اگر آپ صحابہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں نا تو کچھ کر کے دکھا دیں، ثابت کر دیں کہ آپ گمراہیوں میں ان کے پیروکار نہیں ہیں۔ دیکھیں نا مودودی صاحب نے کتنی یعنی شانت علمی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے کہ ایک منقطع روایت کتنی، بلکہ اس کو تو موزل بھی کہہ سکتے ہیں، جی اس کو تو موزل بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس منقطع روایت کو ایک صحابی کے متعلق جو ہے نا جی انہوں نے پیش کر دیا۔
اچھا، بہرحال اس کتاب کے حوالے سے انشاءاللہ میں نے اللہ کی توفیق سے سارے چیپٹر کی تحقیق کر دی ہے، اور مختلف نشستوں میں ایک ایک روایت پر ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ مختلف مجالس میں تبصرہ پیش کریں گے، اور ہم تمام مسلمانوں کو دعوت فکر دیتے ہیں، ہم علماء سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو روایات ہم پیش کرتے ہیں، آپ ان روایات کے حوالے سے اگر آپ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں تو پھر آپ ضرور بے ضرور عوام کو قائل کریں اس حوالے سے کہ یہ لوگ ایک ظالمانہ ان کا رویہ صحابہ کے حوالے سے، صحابہ کی تنقید کرتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، سیدنا طلحہ کو، سیدنا زبیر کو، سیدہ عائشہ کو، سیدنا عمر بن عاص کو، یہ ایک صحابی کی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو یہ معاف نہیں کرتے۔ مودودی صاحب نے اس کتاب کے اندر سیدنا عثمان بن عفان کے متعلق جو زبان دراز کی ہے نا، وہ بھی انشاءاللہ ہم عوام کے سامنے پیش کریں گے کہ مودودی صاحب کی دلیلیں کیا ہیں، انہوں نے کہاں سے یہ مذہب لیا، یہ باتیں کہاں سے انہوں نے اخذ کی ہیں، یہ ساری کی ساری شیعوں سے لی ہیں انہوں نے۔ ان کے جناب کون ہے مذہب کے بانی، کون ہے ان کے مذہب کے راوی، اس کا نام ہے محمد بن عمر الواقدی۔ حیرانی والی بات ہے، اس کتاب کے آخر مودودی صاحب نے واقدی کا دفاع کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے تو واقدی کا دفاع کر دیا نا، جو روایت آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کیا کہ ان کے دور میں اور ان کے حکم سے علی رضی اللہ تعالیٰ کو سب و شتم کیا جاتا اور ان پر لان تان کی جاتی اور ان پر ایسے کیا جاتا، ہم کہتے ہیں کہ اس میں صرف محمد عمر الواقدی نہیں، شرحبیل بن ابی عون اور ابو عون بن ابی حازم، یہ تین راویوں کا مسئلہ ہے اس روایت کے اندر، لہذا تینوں کا مسئلہ ہمیں حل کر کے دیں گے، ورنہ آپ کہیں کہ مودودی صاحب نے یہ بدعت جاری کی ہے کہ سیدنا معاویہ کے متعلق جھوٹ بولنے کی، جھوٹی روایات لوگوں کو پیش کر، ہاں جھوٹی روایت بزن کرنے کے حوالے سے۔ پھر سب سے بڑا جو تیر یہ لوگ چلاتے ہیں نا جی، وہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے 2404 کہ ما منع کا ان تصب ابا تراب۔ سعد بن ابی وقاص، آپ کے لیے کیا معنی اور رکاوٹ ہے کہ آپ ابو تراب کو گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے جی، اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، حالانکہ سب کا لفظ جو ہے یہ عام لفظ ہے، جی یعنی کیا کیسے کسی کی غلطی کو بیان کرنا بھی اس کے لیے سب کا لفظ بولا جاتا ہے، کسی کو غلط کہنا، کسی کو غلط کہنا، غلط ہے آپ کا فیصلہ غلط ہے، اس کے لیے اس کو بھی سب کہتے ہیں، کسی کی شان میں تنقید کرنا بھی ہوتا ہے، کسی کو برا بھلا کہنا بھی سب میں آتا ہے، کسی کو ماں بہن کی گالیاں دینا وہ بھی آتا ہے۔ دیکھیں سب کا معنی یا ماں بہن کی گالیاں دینا تو نہیں ہے نا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے دعا کی، اللہ جس کو یعنی سبب تو ہو، جی سبب تو ہو، جس شخص کو میں برا بھلا کہہ دوں، برا کیا نبی میں کوئی غلط بات اس سے کہہ دوں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا صحابہ کو گالیاں دیتے تھے؟ کوئی بدتمیز، کوئی گستاخ رسول، کوئی ظالم کالا دل والا یہ کہہ دے تو یہاں بھی وہ بات نہیں، بلکہ سیدنا معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا ما منع کا ان تصب ابا تراب، اس کا معنی یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص آپ کنارہ کشی کر گئے ہیں، آپ دونوں گروہوں سے ایک طرف ہو گئے ہیں، نہ میرے ساتھی بنے نہ آپ علی کے ساتھی بنے، ہماری تو آپس میں جنگ چھڑ گئی سیدنا عثمان بن عفان کے قاتلوں کے حوالے سے، تو آپ کیوں نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ کی رائے اور ان کے اجتہاد میں ان کو خطا کار قرار دیتے کہ علی آپ اس میں خطا کار ہیں، آپ جو قاتلین عثمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، آپ ان لوگوں کی بات سنیں، ان کے ساتھ آپ لڑتے ہیں، آپ ان کی بات کیوں نہیں سنتے؟ یعنی ان کا مقصد تو یہ تھا، جی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کیوں نہیں کہتے کہ آپ کی رائے غلط ہے، آپ کا فیصلہ غلط ہے، آپ ہمارے یعنی لشکر میں شامل کیوں نہیں ہوتے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف؟ بالکل یہ مراد تھی، یعنی آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ بالکل۔ اور دوسری بات، حافظ نبوی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم ہے جی، علامہ ابو العباس القرطبی رحمۃ اللہ کی مفہم یہ مسلم کی شرح ہے، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ قول معاویہ ھذا لیس فیہ تصریح بانہ آمرا سعدا بسبہ،
اس میں کوئی صراحت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے صحابی وقاص کو حکم دیا ہو، کہا ہو کہ آپ ان کو گالیاں دیں. اس کا تو یہ معنی بنتا ہے بقول ان علماء کے کہ جی آپ کے لیے کیا رکاو، کیا مسئلہ ہے، بھائی آپ تورعاً اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے معاملے کو صاف رکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کو کوئی خوف ڈر ہے، کچھ وجہ ہے وہ تو بیان کریں نا. دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو علی کے خلاف بول دیتے ہیں، آپ نہیں بولتے، آپ کے نہ بولنے کی کیا وجہ ہے؟ اتنی سی بات انہوں نے دریافت کی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. جتنے بھی شراء حدیث ہیں، جتنے بھی صحیح مسلم کے شارحین گزرے ہیں، جتنے علم والے گزرے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی عالم متقی اللہ سے ڈرنے والا یہ نہیں کہتا کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو یہ حکم دیا یا کہا کہ آپ علی کو گالیاں دیں. پہلوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس دور کے گمراہ اور ظالموں نے یہ بات جو ہے نا جی یہ لے لی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں تو محدثین کی ہیں، یہ حدیثیں تو علماء کی ہیں. علماء تو ان حدیثوں سے یہ مطلب نہیں اخذ کر رہے جو تم کر رہے ہو، وہ تو علم والے تھے نا، اس لیے ایسا نہیں کرتے، تم اس لیے کر رہے ہو کہ تم جاہل ہو. بالکل یعنی سوچنے کی بات ہے. اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی کا یہ جو کہنا تھا سعد بن ابی وقاص کے، اس کا یہ مطلب بنتا کہ آپ گالیاں دو، تو امت کے تمام علماء نے آنکھیں بند کر لی تھی. تمام اہل علم پر یہ بات ہی مخفی رہ گئی کہ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی واضح ایک حقیقت ان پر آشکارا ہی نہیں ہو سکی. پھر یہ لوگ جو ہیں، یہ جو ظالمین ہوتے ہیں، ہر دور کے ظالم، ہر دور کے ظالم، ان کی ایک اولین سازش رہی ہے اور مخفی کوشش رہی ہے ناکام، کہ وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ جو علماء حق ہیں ان سے لوگ دور ہو جائیں، پرے ہو جائیں، لوگ ان سے متنفر ہو جائیں. پھر وہ علماء کرام کی جگہ علماء کرائم کا نام دیتے ہیں ان کو. ان کو شرم نہیں آتی جاہلوں کو، جن کو بسم اللہ کی با کا معنی نہیں پتا. ایک جاہل تھا ہمارے شہر میں نے کہا کہ یہ اتنا جاہل ہے، اس کو بسم اللہ کی با کا معنی نہیں پتا. کوئی لوگوں نے کہا ساتھی نہیں وہ تو بتائیں گے. میں نے کہا ہاں، میں نے کہا جناب میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، آپ دوڑا کے دیکھ لیں. وہ جناب اس کے پاس چلے گئے تو اس کو کہا کہ بسم اللہ کی با کا کیا معنی ہے. پہلے دائیں بائیں شائیں سے کام کرتا لیتا رہا، بعد کا کے ساتھ. وہ یہ تو ہمارے پنڈ کی عورتیں سوانیاں بھی ان کو بھی پتا کہ بسم اللہ کے با کا معنی کے ساتھ. تو عربی جو قواعد ہے ان کے مطابق بتائیں نا کہ با کتنے معنوں میں آتا ہے اور با کا معنی کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور اتنا وہ جاہل شخص ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتا تھا صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ نمبر ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ انٹرنیشنل نمبرنگ کون سی ہے صحیح مسلم کی. جس بندے کو یہ نہ پتا ہو وہ اتنی بڑی باتیں کرتا ہے. وہ تو کہتا ہے اللہ کی قرآن میں یہ آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. یعنی اس نے 3 بار ایک مجلس میں ایک درس میں کہا کہ اللہ کی قرآن کی یہ آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. بتاؤ کون سے قرآن میں یہ آیت ہے؟ یعنی یہ جاہل لوگ ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور روایت جو ہے یہ کیا کہتے ہیں جی، علامہ بلازری ایک گزرے ان کی کتاب انصاب الاشراف، اس کی 5ویں جلد ہے، اس کو صفحہ نمبر 30 ہے جی. اس کے اندر ایک روایت ہے جو مدائنی بیان کرتے ہیں عبداللہ بن فائز سے اور سہیم بن حفص سے. وہ دونوں کہتے ہیں کہ کاتب معاویہ علی المغیرہ ابن شعبہ کہ سیدنا معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو کہا کہ آپ علی کو گالیاں دیا کریں، ان کی شان میں تنقیص کیا کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی جاہل عالم ظالم جس کو پتہ نہیں ہوگا نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جس نے یہ سن کر وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کر دے. دیکھو نا کہ سیدنا معاویہ نے بھی کہا تھا مغیرہ بن شعبہ کو کہ آپ گالیاں دیں علی کو. ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر عبداللہ بن فائد ایک راوی ہے، دوسرا راوی ہے سہیم بن حفص. سارے گمراہ مل جائیں، سر جوڑیں، سر جوڑ کر 2 باتوں کا ہمیں جواب جو ہے نا وہ تلاش کر کے دے دیں، ہم آپ کو شابش دیں گے. ظالموں، محدثین کے اصولوں سے منحرف ہو کر اور ان سے روگردانی کر کے تم کبھی فلاح نہیں پا سکتے ہو. جھوٹی روایات کے انبار لوگوں کے سامنے لگا کر صحابہ کے خلاف تم بالکل اپنی اس کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. لو، عبداللہ بن فائد 1، سہیم بن حفص 2، ان راویوں کی توثیق ثابت کر دو. محدثین ائمہ دین نے ان کو معتبر قرار دیا ہو.
ایک نمبر 2، ان دونوں کا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات اور ان سے سماع و لقاء ثابت کر دو، قیامت تک اللہ تمہیں مہلت دے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں قیامت آ سکتی ہے مگر اس روایت کے جو 2 عذر ہیں وہ آپ کبھی بھی دور نہیں کر سکتے. ایک کون سا ہے کہ عبداللہ بن فائد اور دوسرا سہیم بن حفص، یہ 2 راویوں کا تعارف، ان کی توثیق اور ان کا معتبر ثابت کرنا، اور پھر ان دونوں کا معتبر ثابت کرنے کے بعد سیدنا معاویہ سے ان کی ملاقات، لقاء و سماع ثابت کرنا، یہ آپ پر ذمہ داری ہے. اگر ثابت کر دیں فبحوانہ، نہیں تو پھر یاد رکھو کہ اس روایت کو کبھی پیش نہ کرنا. اللہ تعالیٰ ایک دن عدالت لگائیں گے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے، تمہارے خلاف کیس دائر کر دیں گے ظالموں. اس دن تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹی روایات پیش کر کے ان کے متعلق مطلب کہ ایک بدگمانی پیدا کرنا. اسی طرح تاریخ الامم والملوک کی کتاب ہے امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر ایک روایت انہوں نے ذکر کی ابو مخنف سے. ابو مخنف لوط بن یحییٰ الغامدی تھا. یہ شیعہ رافضی، بالاتفاق مجروح، بالاتفاق ضعیف، بالاتفاق یہ ناقابل اعتبار راوی تھا. آؤ سارے مل جاؤ. ابو مخنف لوط بن یحییٰ راوی جو ہے اس کی توثیق ہم پر واضح کر دو. حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ تالف لا یوثق بھی، یہ تو متہم راوی تھا، اس جیسوں کی توثیق تو نہیں ہو سکتی. جرح و تعدیل کا امام ہے ذہبی، کہتے ہیں اس جیسوں کی کہاں توثیق ثابت ہو سکتی ہے، جس کی توثیق ثابت کرنے سے علماء عاجز آ جاتے ہیں، اس کی روایت تمہارے ماتھے کا جھومر کیوں بن جانتی ہے. ہمیں یہ تو بیان کرو، تم نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ جھوٹی روایات صحابہ کے خلاف پیش کرو. بدتمیزو، کچھ تو خیال کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے یہ راستہ چھوڑ دو، یہ تمہارا میدان نہیں ہے، تمہاری فیلڈ نہیں ہے. تم صرف ایسا کرتے ہو کہ اپنی تقریروں کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر خام اور جھوٹا مال لوڈ کرتے ہو. یہ جو گھڑنٹلے ہیں نا شیعوں کی، کبھی تو نصر بن مزاحم کی روایت لے آؤ گے، کبھی جناب محمد عمر الواقدی کی روایت لے آؤ گے، اور کبھی ابو مخنف کی روایت لے آؤ گے، کبھی ہشام بن محمد بن صائب الکلبی کی روایت لاؤ گے، کبھی کس کی. جھوٹوں کی روایت تمہارا مقدر ہے، لیکن سچوں کی کیوں نہیں روایتیں پیش کرتے ہیں؟ صحابہ کے دشمنوں سے روایات لے کر صحابہ سے دشمنیاں کماتے ہو، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. کیسا تمہارا دین ہے یہ تمہیں برائی کا حکم دے رہا ہے؟ سوچنے کی بات. ابو مخنف بیان کرتا ہے اپنے استاد کلبی سے. کلبی بھی جو ہے یہ بھی ضعیف ہے. ابو مخنف کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کہہ دیا، کبھی انشاءاللہ موقع ملا اس کے متعلق ہم بتائیں گے کہ ابو حاتم الرازی جیسا امام کہتا ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ متروک راوی ہے. ان کے علاوہ اور کئی راوی محدثین نے اس کو کہا ہے کہ یہ متروک ہے. امام یحییٰ بن معین جیسا امام کہتا ہے لیس بثقہ. امام دارقطنی کہتے ہیں کہ ضعیف، اور کئی علماء نے اس پر جرح کر توثیق. ہمیں کلمہ ہی نہیں ملا. ابن عدی کہتے ہیں جلا بنا شیعہ تھا یہ. اس کی گڑی روایتیں تم نے اپنا دین بنایا. محدثین نے ان کو ردی کی ٹوکری بھی پھینکا اور آپ نے جھاڑ پونچھ کر ان کو اپنا مذہب اور دین بنایا اور صحابہ کے خلاف ان کو پیش کر دیا. اس روایت کے اندر ہے کیا؟ یہ تاریخ تبری کی 3 جلد صفحہ نمبر 112 ہے. اس روایت کے اندر ہے کہ سیدنا معاویہ پر، سیدنا عمر بن عاص پر، سیدنا عبد الرحمن بن خالد وغیرہ جیسے لوگوں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جنہ وہ کیا کرتے تھے، نماز فجر کے اندر قنوت کرتے تھے، ان پر لعنت کرتے تھے. اچھا جی. تو سیدنا معاویہ نے دیکھا کہ علی ایسا کرتے تھے، معاویہ نے بھی علی وغیرہ پر لعنت کرنا شروع کر دی. یہ جھوٹی روایت. ٹھیک ہے جی. جس کو ابو مخنف لوط بن یحییٰ شیعہ نے گڑا اور اس نے اپنے استاد کلبی سے لیا. ٹھیک ہے. تو ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ طبقات ابن سعد، تاریخ ابن جریر طبری، اس طرح ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتاب، دیگر جو کتابوں کے حوالے سے بیان کریں گے. ان کتابوں کے اندر بنیادی طور پر کون کون سی روایات اور کن کے لوگوں سے روایات موجود ہیں انشاءاللہ العزیز. جی. اب ہمارے اس روایت پر 2 اعتراض ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بنو امیہ جو تھے نا جی،
وہ جنہیں ممبروں میں ناروں پر سینا علی پر جناب لانتے کرتے اور ان کو گالیاں دیتے اور سب و شتم کی بچھاڑ کرتے تھے، ہم کہتے ہیں کوئی دلیل تو لاؤ. جی بالکل. یہ جو تمہاری روایات ہیں، جی جی یہ ایک تو مودودی صاحب نے جو ذکر کی جی جی وہ تو ثابت نہیں. جی اسی طرح ہم نے انصاب الاشراف سے بلازری کی ثابت روایت ذکر کی، وہ بھی جناب ثابت نہیں. تاریخ الامم والملوک ابن جریر طبری کی وہ روایت بھی ثابت نہیں. یہ سارے جھوٹ ہیں. رہ گئی صحیح مسلم والی روایت، ائمہ محدثین شارحین حدیث اہل علم نے اس سے یہ مسئلہ ہی نہیں اخذ کیا کہ سیدنا معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو سید علی کو گالیاں دینے کا کہا. جب ہم تو اہل علم کے ساتھی ہیں نا، علم والوں نے بات نہیں کی تو ہم بھی خاموش ہیں. تو ہم تو ان کی قدر کرتے ہیں، ان کے علم کی قدر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جاہل ہیں، ان کی پرواہ ہی نہیں کرتے، نہ ان کو علم کی پرواہ، کسی کے علم کی پرواہ نہیں ہے نا. شاید انہیں معلوم ہی نہیں کہ اہل علم نے کیا کہا اس حدیث کے بارے میں. جی بالکل صحیح بات ہے. اور دوسری بات ہے، حافظ ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے بڑی پیاری بات کہی ہے. حافظ ذابی رحمۃ اللہ نے احمد حنبل رحمۃ اللہ کے ترجمہ میں سیر اعلام نبلاء کے اندر کہا ہے کہ الجاہل لا یعرف مرتبہ نفسہ فکیف یعرف مرتبہ غیرہ. ایک جاہل بندہ اپنے مرتبے کو نہیں جانتا کہ یہ بات میری شایان شان بھی ہے کہ نہیں. جانت علمی کا کیا تقاضا ہے، ایک عالم کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس کو نہیں سمجھ سکے. سیدنا معاویہ کو درپایا ہو گئے اور ان کے پیچھے پڑ گئے کہ معاویہ ایسے اور ایسے تھے. معاویہ تو انشاءاللہ العزیز یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ روز قیامت اللہ رب العالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے مومنوں کو بالعموم اور بالخصوص صحابہ کو اللہ رسوا نہیں کریں گے. جی بالکل بالکل. یہ تو ہمیں نص قطعی سے معلوم ہو گیا نا. ہمیں اللہ کی کلام پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رسوا نہیں کریں. یہ لوگ دنیا میں بھی رسوا ہیں. کتنی بڑی رسوائی ہے. ہر مومن مسلمان یعنی پڑھتا ہے جب ان کی کتابوں کو تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو شیعوں سے بھی ان کا کردار برا ہے. صحابہ کی دشمنی پر یہ کمر بستہ نظر آتے ہیں. سیدنا معاویہ نے آپ کا کیا بگاڑا؟ جواب دینا. کیا نقصان کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے؟ مودودی صاحب جو ہیں انہوں نے عائشہ کو معاف نہیں کیا. جی ٹھیک ہے. سیدنا عثمان بن عفان کو معاف نہیں کیا. سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو معاف نہیں کیا. عمر بن عاص کو معاف نہیں کیا. ٹھیک ہے نا جی. یہ تو وہ لوگ ہیں اصل میں انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ سید قطب جو تھا نا، ظالم خبیث شخص تھا، وہ معتزلی برا قسم کا شخص، برے قسم کا شخص، اس نے جو ہے نا جی یہ اس دور حاضر میں یعنی صحابہ پہ تبرہ کرنا، خاص کر کے سیدنا عمر بن عاص اور سیدنا معاویہ کو منافق کہنا. مودودی نے دین اس سے سیکھا. پھر مودودی سے آگے اس کی جو روحانی ذریت تھی نا، انہوں نے پھر لے لیا کچھ اپنے مطلب کی چیزیں. ساری تو مودودی سے لیں تو پھر تو یہ بالکل شیعہ رافضی ظالم بن جائیں گے نا. اپنے مطلب کی چیزیں انہوں نے مودودی صاحب سے لے لی. کبھی یہ لے لی، کوئی یہ چیز لے لی، کوئی وہ لے لی. ہم یہ کہتے ہیں، ائمہ حدیث ہم یہ بتاتے ہیں، یبعد علی معاویہ ان یصرح بلعنہ وسبہ لما کان معاویہ موصوفا به من العقل والدین والحلم والاخلاق وما یروى عنہ فی ذلک فاکثرہ کذب لا یصح. کہتے ہیں کہ یہ بعید ہے کہ سیدنا معاویہ واضح طور پر کہیں کسی انسان کو بھی آپ علی کو گالیاں دیں، علی کو برا بھلا کہیں، حالانکہ وہ تو علم و عقل والے، دین والے، علم و اخلاق والے تھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اجتہادی معاملے میں ایک مسئلہ تھا عثمان ابن عفان کے قاتلین کا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا. وہ ان کی باتوں کے سیدنا علی سے جنگ ہو گئی جس طرح سید عائشہ کی جنگ ہو گئی. اس کے علاوہ سیدنا نے کبھی بھی اپنی زندگی میں سیدنا علی کے خلاف کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی ان کو سب و شتم کیا.